السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رکھیں. طلعت سیام تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
عدیل طیب ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی آیات 29 تا 30 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ از تفسیر صغیر پیش خدمت ہے۔ میں دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے، اور اللہ ہی کافی گواہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے خلاف بڑا جوش رکھتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملاطفت کرنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے گا انہیں شرک سے پاک اور اللہ کا مطیع پائے گا۔ وہ اللہ کے فضل اور رضا کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان کے ذریعے موجود ہے۔ یہ ان کی حالت تورات میں بیان ہوئی ہے، اور انجیل میں ان کی حالت یوں بیان ہے کہ وہ ایک کھیتی کی طرح ہوں گے جس نے پہلے تو اپنی رویدگی نکالی، پھر اس کو آسمانی اور زمینی غذا کے ذریعے سے مضبوط کیا، اور وہ رویدگی اور مضبوط ہو گئی، پھر اپنی جڑ پر مضبوطی سے قائم ہو گئی، یہاں تک کہ زمیندار کو پسند آنے لگ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کفار ان کو دیکھ دیکھ کر جلیں گے۔ اللہ نے مومنوں اور ایمان کے مطابق عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو مغفرت اور بڑا اجر ملے گا۔ نظم نظم نیال تصور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظوم پاکیزہ کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہیں، زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں۔
جو تقوی سے دور ہیں وہ دور ہیں خدا سے، جو تقوی سے دور ہیں ہر دم اسیر نخوت و کبر و غرور ہیں۔ تقوی یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، تقوی یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو۔ اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو۔ تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔ اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خویش پہ مرضی خدا، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں۔ چھوڑو غرور و کبر کے، تقوی اسی میں ہے، چھوڑو غرور و کبر کے، تقوی اسی میں ہے، ہو جاؤ خاک مرضی
اسی میں ہے، ہو جاؤ خاک مرضیے مولا اسی میں ہے، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، یہ نسخہ بھی آزما۔ رپورٹ از جامعہ کینیڈا، مکرم داؤد حنیف صاحب، پرنسپل جامعہ کینیڈا۔ سیدی پیارے آقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ کرنے کی توفیق ملی سال کے دوران، عرصہ زیر رپورٹ میں جامعہ احمدیہ کینیڈا کی وہ رپورٹ پیش خدمت ہے۔ عرصہ زیر رپورٹ میں کینیڈا اور امریکہ کے علاوہ 6 دیگر ممالک سے کل 76 طلباء زیر تعلیم رہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خطبات و خطابات طلباء جامعہ حال میں حسب موقع براہ راست یا نشر مقرر کے طور پر بڑی سکرین پر اکٹھے دیکھتے، سنتے اور نوٹس لیتے رہے۔ وقتاً فوقتاً ان نوٹس کا جائزہ بھی لیا جاتا رہا۔ امسال 7 مختلف ماہرین علوم و فنون سے جامعہ میں لیکچرز کروائے گئے۔ درجہ خامسہ اور رابعہ کے لیے 12 سیمینارز منعقد کیے ہوئے۔ 2 زبانوں عربی اور اردو میں علیحدہ علیحدہ 2 مقامات یعنی ونڈسر اور بیری میں کیمپ منعقد کیے گئے، جن میں ممہدہ اور اولیٰ کلاسز کو تربیت دی گئی۔ درجہ سادسہ کے طلباء کے لیے جماعتی شعبہ جات سمیت اہم موضوعات مثلاً کھانا پکانا، ہومیوپیتھی اور گاڑی کی دیکھ بھال سے متعلق امور پر 20 لیکچرز کروائے گئے۔ دوران سال جامعہ احمدیہ کے 4 ٹیٹوریل گروپس کے مابین اجتماعی اور انفرادی ورزشی، تقریری اور تحریری مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس خدام الاحمدیہ USA کے زیر انتظام منعقد ہونے والی مسرور ٹورنامنٹ میں جامعہ کی فٹ بال، ساکر، والی بال اور باسکٹ بال کی ٹیموں کو مقابلوں میں شرکت کی توفیق ملی اور جامعہ کینیڈا کی والی بال کی ٹیم 2018 کی فاتح ٹیم قرار پائے۔ 22 کلومیٹر پیدل چلنے کا ایک مقابلہ منعقد کیا گیا، جس میں سوائے مریض طلباء کے تمام طلباء جامعہ شریک ہوئے۔ طلباء کے لیے ایک سالانہ پکنک کا اہتمام کیا گیا۔ ماہ فروری میں طلباء کے لیے ونٹر سپورٹس کا انتظام کیا گیا۔ سینئر کلاس کے لیے ایک 4 روزہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس میں طلباء کو کھانا پکانے اور مختلف نوع مصروفیات کا موقع دیا گیا۔ سعیدی ویسٹرن ہورائزن کے نام سے طلباء جامعہ نے ہر 2 ماہ بعد جامعہ کی تعلیمی تربیتی مصروفیات پر مشتمل ایک نیوز لیٹر تیار کر کے بذریعہ ای میل واقفین نو امریکہ اور کینیڈا کو ارسال کیا۔ طلباء جامعہ کینیڈا کو خدا تعالیٰ کے فضل سے تبلیغی سٹالز اور سمپوزیم کے انعقاد میں تعاون،
تبلیغی دوروں اور فلائرز کی تقسیم اور بحثوں میں شرکت کی توفیق ملی۔ اسی طرح امریکہ کی وقف نو اور کینیڈا کی تربیتی کلاس کے انتظامی اور تدریسی اور تربیتی امور کی انجام دہی کی توفیق ملتی رہی، اور طلباء اور اساتذہ جامعہ کو حسب پروگرام جماعت کینیڈا، خطبات جمعہ، دروس، ریڈیو اور MTA پروگراموں مثلاً روٹس ٹو برانچز، سرونٹس آف اللہ کی تیاری میں نمایاں خدمات کی توفیق ملی۔ امریکہ اور کینیڈا کی مختلف جماعتوں کی طرف سے جامعہ احمدیہ میں نوجوان طلباء کو داخلے کی تربیت دینے کی غرض سے منعقدہ پروگراموں میں سے 7 میں طلباء و اساتذہ کو شریک ہو کر تلقین کی توفیق ملی۔ سیدی حفظ القرآن اسکول کینیڈا جامعہ احمدیہ کے زیر انتظام کام کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے اب تک اس کے فارغ التحصیل حفاظ کی تعداد 32 ہو چکی ہے، اور اب زیر تعلیم حفاظ کی تعداد 22 ہے۔ آخر میں سیدی حضور کی خدمت میں ان نئے فارغ التحصیل مبلغین کرام کو جو حضور تعالیٰ سے شاہد کی ڈگری اور قرآن کریم کا تحفہ حاصل کریں گے کے لیے خاص دعا کی درخواست ہے۔ مولا کریم انہیں علم و فضل اور روحانیت میں ترقی عطا فرمائے، اور انہیں اور ہم سب کو احمدیت اور خلافت کے جانثاروں میں سے بنائے۔ پیارے آقا کی خدمت میں جملہ اساتذہ و طلباء جامعہ اور مدرسۃ الحفظ نیز دیگر کارکنان جامعہ کے لیے دعا کی عاجزانہ درخواست۔ السلام علیکم۔ جی، رپورٹ جامعہ جرمنی شمشاد احمد قمر صاحب پرنسپل۔ پیارا کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج جامعہ احمدیہ جرمنی کی 4تھی کلاس اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیارے آقا کے دست مبارک سے اسناد حاصل کرنے کی سعادت پا رہی ہے۔ اس کلاس میں کل 18 مربیان ہیں، جن میں سے 17 وقف نو کی بابرکت تحریک میں شامل ہیں، اور اس طرح جامعہ احمدیہ جرمنی اب تک 61 پھل اپنے پیارے آقا کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اس کلاس کے 17 طلباء کا تعلق جرمنی سے ہے اور ایک کا سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ دوران سال حضور انور کی طرف سے منظور فرمودہ کیلنڈر کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ حضور انور کی رہنمائی میں مقررہ نصاب کی تدریس کے ساتھ ساتھ طلباء کی علمی استعداد کو بڑھانے کے لیے انفرادی سطح پر اور گروپس کے مابین علمی مقابلہ جات کروائے گئے۔ مختلف ماہرین کے معلوماتی لیکچرز کا انتظام کیا گیا۔ مختلف موضوعات پر سیمینارز اور دیگر پروگرام منعقد کروائے گئے۔ نیز طلباء کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹرز کے لیکچرز کے ساتھ ساتھ روزانہ ورزش، کھیلوں، ورزشی مقابلہ جات کا انتظام کیا گیا، اور طلباء کے ایک گروپ نے ہائیکنگ کی، اور جامعہ سے باہر کھیلوں کے مختلف مقابلہ جات میں ملکی اور غیر ملکی سطح پر جامعہ احمدیہ جرمنی کے طلباء نے بھی حصہ لیا۔ دوران سال طلباء کو براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف مذاہب کے سنٹرز کا دورہ کروایا گیا۔ علاوہ ازیں طلباء کو شعبہ تبلیغ کے تحت پورے ملک کے مختلف سنٹرز میں ڈیوٹیاں دینے، فلائرز کی تقسیم، آن لائن سوال و جواب، MTA میں خدمت کے ساتھ ساتھ جرمنی کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی وقفے عارضی کرنے کی توفیق ملتی رہی۔ امسال 2 مرتبہ جامعہ احمدیہ میں مائنس یونیورسٹی کے تعاون سے بلڈ ڈونیشن کے کیمپ منعقد کیے گئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے شہر کی انتظامیہ اور مقامی پریس سے بھی رابطہ رہا۔ دوران سال مختلف سکولوں اور دیگر اداروں سے غیر احمدی اور غیر مسلم احباب اسلام و احمدیت کے تعارف کے لیے جامعہ میں تشریف لاتے رہے،
جن میں طلباء، اساتذہ، پروفیسر، سیاستدان اور اسی طرح عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے بعض مشہور علماء اور سیاستدان بھی شامل ہیں۔ مختلف جماعتوں اور ممالک سے احمدی احباب، واقفین نو اور واقفات نو کے وفود جامعہ میں تشریف لاتے رہے۔ امسال احمدی احباب کے علاوہ تقریباً 400 کے قریب غیر احمدی اور غیر مسلم احباب جامعہ میں تشریف لائے۔ درجہ شاہد کے مقالہ جات، امتحانات، پیپرز کی تیاری، چیکنگ، نیز انٹرویوز کے مختلف مراحل کے سلسلے میں حضور انور کی ہدایات پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کی گئی اور تمام ریزلٹس ساتھ ساتھ برائے ملاحظہ و منظوری حضور انور کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہے۔ امتحانات کے بعد طلباء کو کھانا پکانا، بجلی کا کام، ہومیوپیتھی کا تعارف اور گاڑی کے متعلق ضروری امور کی آگاہی کے سلسلے میں عملی ٹریننگ دلوائی گئی۔ پیارے آقا ان 7 سالوں میں حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصر العزیز کی ہدایت کے مطابق یہ طلباء حسب توفیق اپنا کورس مکمل کرنے کے بعد اپنے پیارے آقا کے حضور حاضر ہیں۔ ہم تمام اساتذہ و طلباء اپنے پیارے آقا کی خدمت میں دعا کی عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرمائے اور ہمیں اپنی اور اپنے امام کی رضا کے مطابق کما حقہ خدمت کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ رپورٹ جامعہ یو کے ظہیر احمد خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی جامعہ احمدیہ یو کے کی سال 2017-18 میں ہونے والی کارگزاری کی مختصر رپورٹ نہایت ادب کے ساتھ خدمت اقدس میں پیش ہے۔ عرصہ زیر رپورٹ میں 138 طلباء جامعہ احمدیہ یو کے میں زیر تعلیم رہے۔ ان طلباء کو قرآن کریم ناظرہ، ترجمہ، تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، موازنہ مذاہب، تصوف، تاریخ و سیرت، اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے مضامین کی تدریس کے علاوہ عربی، انگریزی اور اردو تقاریر کی مشق کروائی جاتی رہیں۔ نیز درجہ سادسہ میں معمول کے نصاب کے علاوہ اکاؤنٹس، ہومیوپیتھک، پریس اینڈ میڈیا، مغربی فلسفہ، جدید فکری تحریکات اور دہریت کے اسباب کے مضامین بھی پڑھائے گئے۔ مجلس علمی کے تحت طلباء کے 5 گروپس کے مابین 15 مقابلہ جات کروائے گئے اور سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد کی گئی۔ مجلس ارشاد کے تحت سالانہ جلسہ جات، جن میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلسہ یوم مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلسہ یوم مصلح موعود رضی اللہ عنہ اور جلسہ یوم خلافت منعقد کروائے گئے۔ نیز سال کے دوران مختلف موضوعات پر لیکچرز بھی کروائے گئے۔ شعبہ کھیل کے تحت طلباء کی جامعہ کے احاطے میں مختلف کھیلوں کے علاوہ قریبی سپورٹس کمپلیکس میں بھی انہیں مختلف کھیلوں کے لیے بھجوایا جاتا رہا۔ نیز ورزشی مقابلہ جات پر مشتمل 3 روزہ کھیلیں اور سالانہ پیدل سفر کے پروگرام منعقد کرنے کی بھی توفیق ملی۔ تعطیلات موسم گرما میں طلباء جامعہ نے 15 روز وقف عارضی مختلف مرکزی دفاتر اور جماعتی مشن ہاؤسز میں انجام دینے کی توفیق پائی۔ مختلف تصنیفات کے سلسلے میں جامعہ احمدیہ یو کے کو دوران سال مجلہ جامعۃ الاحمدیہ، تصویری کارگزاری پر مشتمل پکٹوریل، پراسپیکٹس اور سالانہ ڈائری کے علاوہ کانوکیشن کے مواقع پر حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصر العزیز کے خطابات پر مشتمل رسالہ لاہ عمل شائع کرنے کی توفیق ملی۔ جامعہ احمدیہ یو کے سے ملحقہ مقامی آبادی کے تعلق میں اوپن ہاؤس کا ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں 50 سے زائد افراد نے جامعہ کا وزٹ کیا، جس میں لوکل میئر، کونسلرز، مقامی اخبار اور چرچ کے نمائندگان شامل تھے۔ مقامی طور پر طلباء جامعہ نے بلڈ ڈونیشنز میں حصہ لیا۔ نیز مقامی چیریٹیز کے ساتھ مل کر 500 سے زائد بے گھر افراد کو کھانا کھلانے اور ان کے لیے عطیہ جات جمع کرنے کی توفیق پائی۔ اسی طرح طلباء جامعہ کو مختلف قریبی اسکولوں کی درخواست پر
قریباً 900 افراد کو اسلام احمدیت کی حقیقی تصویر پیش کرنے کا موقع بھی ملا۔ لندن میں ہونے والے انٹرنیشنل بک فیئر میں UK جماعت کے شعبہ اشاعت کے تحت مختلف ڈیوٹیوں میں طلبہ جامعہ کو شامل ہونے اور وہاں موجود سٹالز کا وزٹ کرنے اور انہیں جماعتی لٹریچر دینے کی توفیق ملی۔ سیدی جامعہ احمدیہ UK کو جو سب سے بڑی سعادت نصیب ہوئی وہ حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی موجودگی میں جلسہ سالانہ UK، سالانہ پیس کانفرنس، اجتماع مجلس خدام الاحمدیہ اور اجتماع واقفین نو جیسے بابرکت مواقع پر مختلف شعبہ جات میں ڈیوٹی کرنے اور ایسی دیگر تقریبات میں سیٹ اپ اور سرونگ وغیرہ کی خدمت کی توفیق ملنا ہے۔ علاوہ ازیں طلبہ جامعہ UK کو حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے اور حضور انور سے ملاقات کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوتی رہی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ سیدی، آج کی اس بابرکت تقریب میں جامعہ احمدیہ UK سے فارغ التحصیل ہونے والے مربیان کرام کا یہ 7واں بیچ انشاءاللہ حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے دست مبارک سے اسناد حاصل کرنے کی سعادت پائے گا۔ اس طرح جامعہ احمدیہ UK کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک کل 131 خدام خلافت حضور کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرنے کی توفیق مل چکی ہے۔ الحمدللہ۔ سیدی، آج کی اس تقریب میں اسناد پانے والے ان خوش نصیب طلباء کا تعلیمی سفر جامعہ احمدیہ UK میں 2011 میں شروع ہوا تھا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے پرتگال، ہالینڈ اور بیلجیم سے تعلق رکھنے والے یہ 17 طلباء فارغ التحصیل ہو کر میدان عمل میں جا رہے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ تعالیٰ جامعہ احمدیہ کے طلباء، اساتذہ اور کارکنان کو ہمیشہ خلافت احمدیہ کا وفادار بنائے رکھے، ہمیں ایسے رنگ میں خدمت دین کی توفیق دے جس سے ہم حضور انور کی خوشنودی اور دعائیں حاصل کرنے والے ہوں، اور ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو حضور انور کے لیے تکلیف کا موجب ہو۔ ان مختصر گزارشات کے ساتھ حضور انور کی خدمت اقدس میں نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ حضور عذرا شفقت ان مربیان کرام کو تفسیر صغیر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے جامعہ احمدیہ UK، جرمنی اور کینیڈا کے کانوکیشنز کے مواقع پر ارشاد فرمودہ خطابات پر مشتمل لاہ عمل اور شاہد کی ڈگری عطا فرمائیں۔ نیز تدریسی سال 2017-18 کی باقی 6 کلاسوں میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات اور اسناد امتیاز سے نوازیں۔ جزاکم اللہ۔ پہلے کینیڈا آئے گا؟ ٹھیک ہے۔ حضور کی اجازت سے اب سب سے پہلے جامعہ احمدیہ کینیڈا سے 2018 میں شاہد کی ڈگری کے ساتھ فارغ التحصیل ہونے والے مربیان کرام حضور انور کے دست مبارک سے اسناد وصول کریں گے۔ کس میں کرنے آپ؟ جی۔ مکرم باسل رضا بٹ صاحب، مربی سلسلہ۔ جی حضور۔ بہتر ہو گیا، بڑا گھٹی ہوتے ہیں۔ مکرم نجیب اللہ ایاز صاحب، مربی سلسلہ۔ مکرم فراست عمر احمد صاحب، مربی سلسلہ۔ مکرم طلال کالوں صاحب، مربی سلسلہ۔ مکرم صباحت علی صاحب، مربی سلسلہ۔ مکرم محمد ابراہیم سید صاحب، مربی سلسلہ۔ سیدی، اب جامعہ احمدیہ جرمنی سے 2018 میں شاہد کی ڈگری کے ساتھ فارغ التحصیل ہونے والے مربیان کرام حضور انور کے دست مبارک سے اسناد وصول کریں گے۔ مکرم نور الدین اشرف صاحب، مربی سلسلہ۔ مکرم فہیم احمد خان صاحب، مربی سلسلہ۔
مکرم انس احمد جاوید صاحب مربی سلسلہ، مکرم شرجیل احمد خان صاحب مربی سلسلہ، مکرم نوید الحق شمس صاحب مربی سلسلہ، مکرم ولید احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم مصور احمد شمس صاحب مربی سلسلہ، مکرم برہان احمد کاشف جنجوہ صاحب مربی سلسلہ، مکرم عقیل جاوید صاحب مربی سلسلہ، مکرم اظہر اقبال صاحب مربی سلسلہ، مکرم مرتضی احمد منان صاحب مربی سلسلہ، مکرم عبد الواسع باسط صاحب مربی سلسلہ، مکرم اعجاز احمد سمران جنجوہ صاحب مربی سلسلہ، مکرم جواد احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم سجیل احمد ملک صاحب مربی سلسلہ، مکرم احیاء الدین احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم سلمان احمد ملی صاحب مربی سلسلہ، مکرم وجیہ الدین چودھری صاحب مربی سلسلہ۔ سیدی اب جامعہ احمدیہ یو کے تعلیمی سال 2017-18 میں درجہ ممادہ سے درجہ خامسہ تک اول، دوم اور سوم پوزیشن لینے والے طلباء حضور انور کے دستے مبارک سے اسناد امتیاز ہے۔ درجہ خامسہ عزیزم سید عدیل احمد شاہ اول، عزیزم حافظ طاہا داؤد دوم، حضور درجہ خامسہ کے تدریسی سال میں۔ عزیزم سفیر احمد سوم، اب درجہ رابعہ میں اول پوزیشن عزیزم عدیل طیب، دوم عزیزم عطاء النور ہادی، اور سوم عزیزم آصف بن اویس۔ درجہ ثالثہ میں اول پوزیشن عزیزم شیخ سمر احمد، دوم عزیزم قاسم محمود، اور سوم عزیزم حافظ اسامہ بٹ۔ سیدی درجہ ثانیہ میں اول پوزیشن عزیزم آکاش احمد، دوم عزیزم وقاص احسان اللہ، اور سوم عزیزم دانیال تصور احمد۔ درجہ اولیٰ میں اول عزیزم علیم ضیاء، دوم عزیزم شازیب نیر، اور سوم عزیزم اسامہ محمود۔ تدریسی سال 2017-18 میں درجہ ممادہ میں اول پوزیشن عزیزم احسان احمد، دوم عزیزم باسل طاہر منیر، اور سوم عزیزم عامر سعید بھٹی۔ سیدی اب آخر پر جامعہ احمدیہ یو کے سے 2018 میں شاہد کی ڈگری کے ساتھ فارغ التحصیل ہونے والے مربیان کرام حضور انور کے دستے مبارک سے اسناد وصول کریں گے۔ مکرم حافظ احتشام احمد مومن صاحب مربی سلسلہ،
مکرم عمران سلام صاحب مربی سلسلہ، مکرم مبشر احمد ظفری صاحب مربی سلسلہ، مکرم نعمان احمد ہادی صاحب مربی سلسلہ، مکرم نوشیروان احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم عطاء الفاتر طاہر صاحب مربی سلسلہ، مکرم عبد الحلیم صاحب مربی سلسلہ، مکرم فاتح عالم صاحب مربی سلسلہ، مکرم عبد المنان صاحب مربی سلسلہ، مکرم ہمایوں احمد جہانگیر خان صاحب مربی سلسلہ، مکرم عمار احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم صباح الدین احمدی صاحب مربی سلسلہ، مکرم اسامہ کریم صاحب مربی سلسلہ، مکرم نبیل احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم حفیظ احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم شیخ زکریہ صاحب مربی سلسلہ، اور مکرم ابراہیم احمد صاحب مربی سلسلہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مربیان کا ایک اور بیچ جامعات سے فارغ ہو کر نکل رہا ہے۔ رپورٹ ساروں کی اب سن چکے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے حقیقی پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے، یہاں 7 سال تعلیم حاصل کی، اور جو محنت آپ نے کی ہے اس کو اب آپ کو مزید بڑھانے اور اس علم کو مزید بڑھانے اور اس کو آگے پھیلانے کے لیے اب کوشش کرنی ہوگی۔ میدان عمل میں جب جائیں گے
تو صرف اسی پر اکتفا نہ کریں کہ 7 سال پڑھ لیا، بلکہ اپنے علم کو بڑھاتے رہیں، اور علم بڑھانے سے ہی آپ کی علمی ترقی ہوگی، اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی علم جب بڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ کا کہ وجود کا فہم اور ادراک بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ نے اپنے علم کو اب آگے بڑھاتے چلا جانا ہے، کیونکہ حقیقی پیغام پہ پہنچانے کے لیے اسلام کا یہ بہت ضروری ہے، اور تبھی آپ اپنے وقف زندگی کے مقصود کو بھی پورا کر سکیں گے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اس لیے کہ وہ مسیح و مہدی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے بھیجا تھا، اس کے مشن کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنی زندگیاں وقف کی۔ بس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ نے اپنے اوپر لی ہے، اور اس ذمہ داری کو سنبھالنا اور اس پر آسن رنگ میں عمل کرنا، اس کے اچھے نتائج پیدا کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جب آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود اور مہدی موعود کی آمد کے ساتھ جس خلافت حقہ کا آغاز ہونا تھا، آپ نے اپنی زندگیاں وقف کر کے اس کا دست و بازو بننے کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب آپ نے پیش کیا کہ اسلام کی نشت ثانیہ کے مشن کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے خلافت کے کام کو آگے کہ جو کام ہیں ان کو آگے پھیلانا ہے، اس کا دست و بازو بننا ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور خود آپ نے اپنی مرضی سے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل وفا کی طرح اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو لگانا ہے، اپنے علم کو لگانا ہے، اور پھر علم میں اضافہ کرتے چلے جانا ہے۔ آپ میں سے بعض دفعہ اپنی ڈائری پر لے آتے تھے میرے پاس، UK کے خاص طور پہ، کہ کچھ اس پر نصیحت لکھ دیں۔ آپ میں سے بعض کی ڈائریوں میں میں نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے بے وفائی نہ کرنا، اپنے اللہ سے وفا کرنا، یا قرآن کریم کا ارشاد کہ وہ ابراہیم الذی وفا۔ حضرت ابراہیم کی وفا کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقع پر وضاحت فرمائی ہے۔ وہ وضاحت میں اس وقت بعض اقتباسات جو ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ لگے کہ وہ کیا
معیار تھا وفا کا، اور کس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بھی وہ وفا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، کہ اس نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ بس آپ لوگوں نے بھی وقف کا ایک عہد کیا ہے، اب وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اس عہد کو پورا کر کے دکھائیں، اور صرف زبانی باتوں سے پورا نہیں ہوگا، اس کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایک جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، نامرد، بزدل، بے وفا جو خدا تعالیٰ سے اخلاص اور وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا بلکہ دغا دینے والا ہے، وہ کس کام کا ہے؟ بس فرمایا کہ اس کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر بے وفائی ہے، اگر اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تو پھر یہ دھوکہ دینا، ایک عہد کیا ہے اس کو پورا نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے بے وفائی ہے، اور پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اسے کچھ قدر و قیمت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ساری قیمت اور شرف وفا سے ہوتا ہے، بس وفا کا لفظ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شرف اور درجہ ملا وہ کس بنا پر ملا؟ فرمایا کہ قرآن شریف نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ ہے جس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی۔ آگ میں ڈالے گئے مگر انہوں نے اس بات کو منظور نہ کیا کہ وہ ان کافروں کو کہہ دیں کہ تمہاری ٹھیکروں کی پوجا کرتا ہوں۔ آگ برداشت کر لی، سختیاں برداشت کر لی، ظلم برداشت کر لیا، لیکن اپنی وفا پہ حرف نہیں آنے دیا۔ بس یہ وہ معیار ہیں جو ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے، جو ایک واقف زندگی کو اختیار کرنے چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑا، انہوں نے فی الفور اس کو قبول کر لیا۔ بعض ایسے بھی ہیں وقف زندگی کو جنگل میں چھوڑنے کیا، تو وفا کا معیار تو بہت اونچا ہے۔ ذرا معمولی سی باتوں پر ان کی طرف سے مطالبے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ جب میدان عمل میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کی قربانی آپ نے دینی ہے۔ جب وقف کیا ہے تو پھر اس عہد کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہر ایک ابتلا کو انہوں نے اس طرح پر قبول کر لیا کہ گویا عاشق اللہ تھے۔ عشق تھا تو صرف اللہ تعالیٰ سے تھا، اور اس لیے قبول کیا ہر تکلیف کو۔ درمیان میں کوئی نفسانی غرض نہیں تھی ان کی، بس ہر قسم کی نفسانی غرضوں کو ایک واقف زندگی کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور یہی وقف کی حقیقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں مثال دیتے ہوئے کہ دنیا میں بھی اگر نوکر خدمت کرے، کوئی ملازم ہو اور خود اچھا خدمت کرنے والا ہو، حق وفا کا ادا کرے، تو جو محبت اس سے ہوگی وہ دوسرے سے کیا ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو صرف اس بات پر ناز کرتا ہے کہ میں نے کوئی اچک پنا نہیں کیا، حالانکہ یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر کرتا تو سزا پاتا۔ اگر کوئی برائی کرتا، یہ چوری کرتا، یہ بدماشی کرتا تو سزا ملنی تھی اگر پکڑا جاتا۔ تو اس بات پہ فخر نہیں ہونا چاہیے۔ فخر تو اس بات پہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے وفا کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم ہمیشہ
اللہ تعالیٰ سے وفا کرنے والے ہوں اور اس کے نظام سے وفا کرنے والے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اتنی سی بات سے حقوق قائم نہیں ہو سکتے کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی۔ حقوق تو صرف صدق و وفا سے قائم ہو سکتے ہیں، جیسے ابراہیم الذی وفا۔ پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا جب تک انسان صدق و صفا کے ساتھ، یہ بہت اہم بات ہے کہ جب تک انسان صدق و صفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا بندہ نہ ہوگا تب تک کوئی درجہ ملنا مشکل ہے۔ جب ابراہیم کی نسبت خدا تعالیٰ نے شہادت دی وہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ شخص ہے جس نے اپنی ذات کو پورا کیا، اپنے عہد کو نبھایا، اپنی بات کو پورا کیا، اپنے عہد کو نبھایا، تو اس طرح سے اپنے دل کو غیر سے پاک کرنا اور محبت الہی سے بھرنا، خدا کی مرضی کے موافق چلنا، اور جیسے ذل اصل کا تابع ہوتا ہے ویسے ہی تابع ہونا کہ اس کی اور خدا کی مرضی ایک ہو، کوئی فرق نہ ہو، یہ سب باتیں دعا سے حاصل ہوتی ہیں۔ وفا کے معیار حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش تو ہے ایک، لیکن ساتھ ہی دعا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ضروری ہے۔ جب تک دعا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی تعلق نہیں ہوگا اور اپنی وفا کے معیار کو بڑھانے کے لیے اس کی مدد کے طلبگار نہیں ہوں گے، اس وقت تک صرف اپنے عمل سے وفا نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس لیے عمل کے ساتھ دعا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی کا پیار اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہوگا۔ بس اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں آپ، بس یاد رکھیں کہ یہ وہ معیار ہیں وفا کے جو ہم سے اپنے عہد کو پورا کرنے اور وفا کا تقاضا کرتے ہیں، یہ معیار ہیں، یہ وفا کے تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں، یہ وفا کے تقاضے ہیں جو ہمیں عہد پورا کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے وقف کو نبھانے کا خاص طور پر عہد کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر اپنے شاعرانہ کلام میں اس طرح توجہ دلائی ہے۔ ایک مصرع ان کا ہے کہ عہد شکنی نہ کرو، اہل وفا ہو جاؤ۔ واقف زندگی اور پھر مربی اور مبلغ جو ہے، اس کا عہد تو ایک عام احمدی کے عہد سے بہت بڑھ کر ہے کہ ایک عہد بیعت بھی آپ نے کیا ہوا ہے جو ہر احمدی نے کیا ہوا ہے، اور ایک وقف کا عہد ہے۔ یہ عہد کیا کہ ہم اپنی زندگیاں اسلام کی تعلیم کی اور تبلیغ کے پھیلانے کی خاطر وقف کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ میں سے ہر ایک کے دل میں سے یہ آواز اٹھے جو حضرت مسلم موعود نے اپنے شاعرانہ کلام میں فرمائی ہے کہ بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ یہ آواز ہے جو ہر وقف زندگی، ہر مربی اور ہر مبلغ کے دل سے اٹھنی چاہیے۔ اور وفا کا تقاضا، جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی، یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھیں اور بڑھتے چلے جائیں، اور اس کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھ رہے ہیں، صرف دعویٰ نہ ہو، صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ یہ دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ کے عشق سے ہم مخمور ہیں، ہمارے دل اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کے معیار، اس کی عبادت کرنے کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر نہیں تو پھر مزید اس میں کوشش کی ضرورت ہے، اور اب میدان عمل میں آ کر تو بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑے گی. پھر یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ دنیاوی علائشوں سے پاک کرنا. حضرت مسلم موعود نے بڑی آپ سے نیک توقع رکھی اور یہ اعلان کیا اپنی ایک نظم میں، بہت شعر وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ہیں جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں، دنیاوی علائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے عشق سے مخمور ہونا اور پھر دنیاوی علائشوں سے پاک ہونا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. یہ ایک توقع ہے جو اس کی مسیح ثانی نے اپنے زمانے میں خاص طور پر واقفین زندگی سے اور افراد جماعت سے کی، اور یہی توقع ہے جو مجھے آپ سے ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے عشق میں مخمور ہونے کی کوشش کریں گے اور دنیاوی علائشوں سے انشاءاللہ پاک ہونے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے. بس اس امید اور توقع کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں بعض مواقع پر آپ کی دنیاوی خواہشات سامنے تو نہیں آ جاتی. یہ تو نہیں ہوتا کہ کہیں ایسے حالات پیدا ہو جائیں جہاں دنیاوی خواہشات آپ کی روحانیت پر غلبہ حاصل کر لیں، یا اللہ تعالیٰ کے عشق سے بجائے دنیاوی عشق غالب آنے لگ جائے. بس اس کے لیے خاص جہاد کی ضرورت ہے جو ہر مربی اور ہر وقت زندگی کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر فکر و تدبر کرنے کی کوشش کریں، تفسیر پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، بلکہ اس میں نکات نکالیں. میدان عمل میں آپ سے بہت سے لوگ سوال کریں گے، بس ان کے سوالوں کے جو دینی سوال ہیں ان کے جواب قرآن کریم سے تلاش کر کے ایک مبلغ اور ایک مربی کو دینے چاہیے، اور اس کے لیے پوری کوشش ہونی چاہیے. پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا اسوہ ہے، آپ کی حدیث ہیں، ان سے جواب تلاش کر کے دیں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب ہیں، ان میں سے ان کو پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں اور ان میں سے جواب تلاش کریں. اور یہ تمام جواب جو آج کل دنیا میں کیے جاتے ہیں، سوال جو کیے جاتے ہیں، ان کے جواب آپ کو انہی جگہوں سے مل جائیں گے. بلکہ اگر قرآن کریم پہ غور کریں تو بہت سارے سوالوں کے جواب قرآن کریم سے ہی مل جاتے ہیں. بس اس کے لیے اس 7 سال کی تعلیم پر انحصار نہیں کرنا، بلکہ اپنے علم کو بڑھانا ہے. آپ نے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اس میں ترقی کرنی ہے. اپنے مطالعے کے لیے اپنے پروگرام میں اپنے ٹائم شیڈول جو بناتے ہیں روزانہ کا، اس میں یہ کوشش کریں کہ چند گھنٹے مطالعے کے لیے ضرور مخصوص کرنے ہیں. آپ نے جو بھی مصروفیت ہو، عبادت کے لیے مخصوص کرنے ہیں، علاوہ فرض نمازوں کے، نوافل کے لیے بھی، اور کیونکہ دعا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح مطالعہ کے لیے، کیونکہ علم کو بڑھانا بھی بہت ضروری ہے، اور علم کو بڑھا کر اسے جذب کرنا اور اس کو آگے بیان کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ضروری ہے. پھر ایک مبلغ اور مربی میں ہمدردی خلق کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور ہمدردی یہ نہیں ہے
کہ ایک عادی مجرم کو بھی پردہ پوشی کرتے رہیں اور تمام نظام کو ہی اس کی وجہ سے بگاڑ دیں کہ ہم ہمدردی کر رہے ہیں اس کی پردہ پوشی کر کے، اس کو سزا سے بچا کے اسے ہمدردی کر رہے ہیں۔ ایک عادی مجرم ہے، ایک نظام جماعت میں رخنا ڈالنے والا ہے، جماعت میں نفاق پیدا کرنے والا ہے، یا جماعت کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے والا ہے، یا اپنے معاشرے میں اس کی اب ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہاں ہمدردی یہ ہے کہ اس کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اس کو سمجھائیں، یا اگر ایسے موقع پر نظام کو یا قانون کو بھی دینا پڑے تو دینے کی کوشش کریں۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی ہمدردی اور پردہ پوشی یہ بھی حالات کے مطابق جائزہ لے کے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاء اللہ صاحب عقل ہے، خود فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ کہاں ہم نے ہمدردی کے کیا معنی لینے ہیں۔ کیا ہمدردی یہ ہے اس سے کہ اس کو مزید ظلم سے بچایا جائے اور اس کے ہاتھ کو روکا جائے؟ مظلوم کی مدد آن وسلم فرمایا کرو اور ظالم کی بھی کرو، تو ظالم کی مدد ہم اس کو اس کے ظلموں سے روک کے کرتے ہیں۔ بس ان باتوں کے فیصلے کرنے بھی ضروری ہیں، لیکن عمومی طور پر ہمدردی خلق کا جذبہ آپ لوگوں میں دوسروں سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پھر وہی ہمدردی خلق کا جذبہ ہی ہے جو آپ کے تعلقات بھی وسیع کرے گا، جماعت کے اندر بھی، خاص طور پر نوجوان نسل اور بچوں کی تربیت کے لیے ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ ان کو آپ کے قریب لائے گا اور آپ ان کی بہتر رنگ تربیت کر سکیں گے، اور اسی طرح اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں ہمدردی کے جذبات کا اظہار کریں گے تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور آپ کی تبلیغ کو بھی سنیں گے۔ بس اب میدان عمل میں لوگوں کی آپ کی طرف نظر ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ابھی چھوٹے ہیں، بڑی عمر کے بزرگوں کو کس طرح سمجھائیں گے۔ بچوں کو بھی سمجھانا آپ کا کام ہے، نوجوانوں کو بھی سمجھانا آپ کا کام ہے، بڑوں کو بھی سمجھانا آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ کے سپورٹ نظام جماعت نے یہ کام کیا ہے۔ کسی تکبر اور فخر کی وجہ سے نہیں آپ یہ کر رہے، نظام جماعت نے آپ کی ذمہ داری ڈالی ہے تو سمجھانا ہے، اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑوں اور بزرگوں کی تربیت کرنا بھی، جہاں آپ دیکھیں نقص ان کو دور کرنا آپ کا کام ہے۔ حکمت سے ہر ایک کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنے عمل قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جب سمجھانے کے لیے آگے آئیں تو ہمارے اندر کی جو برائیاں ہیں ان کو بھی حت الوسع دور کرنے کی کوشش کریں اور دعا کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل یہ ٹھیک ہے، کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے ایمان کے مطابق ایک ہی انسان کامل پیدا کیا، اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میرا اسوہ، میرا عمل تمہارے لیے قابل تقلید ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کرو۔ بس حت الوسع اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور نیت نیک ہونی چاہیے۔ جب نیت نیک ہوگی، اپنے عمل اس قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اپنے عمل اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر فضل بھی فرماتا جائے گا اور آپ کی زبان میں برکت بھی ڈالے گا، لوگ آپ کی باتیں سنیں گے بھی۔ خاص طور پر جہاں شریعت کے احکام کا تعلق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا تعلق ہے، خلیفہ وقت کی ہدایات پر عمل کروانے کا تعلق ہے، کسی قسم کی بزدلی آپ کو نہیں دکھانی چاہیے۔ یہاں وفا کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی ہو آپ کے سامنے، مربی کا یہ کام یہ ہے کہ ہر قسم کی مداحنت سے پاک رویہ اختیار کرے، ہر ایک قسم کی کمزوری دکھانے سے پاک ہو، اور شریعت کے احکام کو
پر عمل کروانے کے لیے ایک مضبوط چٹان کی طرح بن جائے، کوئی اس کو یہ نہ ہو کہ اس کو توڑ کر کوئی آگے گزر سکے۔ وہاں آپ نے عمل کرنا ہے۔ احکام کو خلیفہ وقت اور نظام خلافت کی عزت کو قائم کرنے کے لیے آپ کو ایک ننگی تلوار کی طرح ہونا چاہیے۔ بس ان باتوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ گزشتہ دنوں بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن شرعی احکامات ہیں۔ اب گزشتہ دنوں میں مثال دینے لگا تھا، ایک مربی نے مجھے لکھا کہ خطبہ جمعہ کے دوران بعض عہدیداران باتیں کرتے ہیں، ان کو جب روکا گیا تو جواب ان کا یہ تھا کہ ہم عہدیدار ہیں، بعض دفعہ ضروری باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں، اس لیے ہمیں اجازت ہے۔ یہ کون سی نئی تعلیم اور شریعت ہے جو یہاں یہ لوگ پھیلا رہے ہیں؟ مربی کا کام ہے، چاہے وہ کوئی عہدیدار ہو، چاہے وہ امیر ہے یا صدر ہے یا سیکٹری ہے، کوئی بھی ہے، آپ کا کام ہے اگر دیکھیں کوئی خلاف شریعت بات تو پیار سے اس کو سمجھائیں گے یہ غلط ہے، اور اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر مجھے لکھیں۔ خطبہ جو ہے نماز کا حصہ ہے اور اس میں بولنا منع ہے۔ اگر ضروری کام ہے ایسے شخص کو تو دوسرے کو اشارے سے باہر لے جائیں، آپ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ آپ باہر جا کے بات کر سکتے ہیں، پھر باہر چلے جائیں اور جا کے بات کریں۔ اور اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے ایسی جو بہت ہی خطرناک ہے تو امام کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ امام جو خطبہ دے رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ ہنگامی صورت ہے، اور ایسی حالت اگر ہنگامی ہو تو اس میں تو پھر شرعاً نماز توڑنا بھی جائز ہے۔ لیکن ذرا سی بات پر کہنا کہ ہم عہدیدار ہیں، ہمیں فلاں بات ہم نے کرنی تھی، بڑی ضروری تھی، تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اور مربیان کا کام ہے کہ بغیر خوف کے ایسے عہدیداروں کو بھی سمجھائیں، لیکن تہذیب اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں، اور اگر وہ نہیں بات مانتا تو پھر اپنی رپورٹس میں ذکر کریں، آگے لکھیں، مجھے لکھیں، امیر جماعت کو بتائیں۔ بہرحال چاہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہوں، جو لوگ اپنے طور پر اپنی تشریحات کرتے رہتے ہیں، ان کو صحیح راستے دکھانے آپ کا کام ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی بات کہ پہلے آپ کے اپنے نمونے اور خدا تعالیٰ سے تعلق ہمیشہ ایک ممتاز حیثیت رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ آپ میں سے ہر ایک حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے اس شعر کے مصداق بن جائیں کہ کتب کا کام دو تم ظلمت و تاریکی میں، کتب کا کام دو تم ظلمت و تاریکی میں، بھولے بھٹکوں کے لیے رہنما ہو جاؤ۔ آج جب دنیا کی اکثریت مادیت میں گرفتار ہو کر اپنے خدا کو بھول کر روحانی لحاظ سے ظلمت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، اس میں اپنوں اور غیروں کے لیے کتب بننا آپ کا کام ہے۔ ان کا کام ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس مقصد کے لیے پیش کیا ہوا ہے۔ کتب کا مطلب یہ ہے سردار یا لیڈر، یا وہ ستارہ شمال کا، وہ ستارہ جو ستارے کا نام بھی ہے، جو نشاندہی کے کام آتا ہے، راستوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب یہ ہے ایک محور، ایک مرکز، اور اس کا یہ مطلب ہی ہے کہ ولی اللہ یا ولی کامل جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑا ہوا ہو، بس دنیا کو دین سکھا کر اور خدا تعالیٰ کی طرف سے لانے کی رہنمائی بھی آپ نے کرنی ہے۔ آپ کو آج اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سردار بنایا، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ وہ محور بن جائیں جس کے گرد لوگ
آئیں اس لیے کہ دینی تعلیم حاصل کریں، جس کے گرد لوگ آئیں تاکہ روحانیت میں بڑھیں. اور پھر یہی پہلے بھی بات جو ہو چکی ہے وہی کہ یہ چیزیں کتب بننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو ولی بننے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے، روحانیت میں بڑھنے کی ضرورت ہے. بس ان چیزوں کو حاصل کرتے چلے جائیں اور ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ آپ نے اپنوں کو بھی تربیت کرنی ہے اور غیروں کو بھی پیغام پہنچانا ہے، اپنوں کو بھی ہر قسم کی بدعات سے پاک کرنا ہے اور وہ شریعت رائج کرنی ہے اور لاگو کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتاری اور جو باتیں ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں. بس دنیا کے پیچھے بالکل نہیں چلنا، بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں اور اعتماد میں بڑھتے چلے جائیں اور اسلام کی تعلیم کو اعتماد کے ساتھ پھیلاتے چلے جائیں. دنیا کی روشنی، اسلامی تعلیم کی روشنی میں دنیا کو آپ نے اپنے پیچھے چلانا ہے، نہ کہ دنیا کے پیچھے چلنا ہے. تو آج کل دنیا لغو اور بیہودہ نظریات پیش کرتی ہے، آزادی کے نام پر بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، اور آپ لوگ اس مغربی دنیا میں رہ رہے ہیں، یہیں پلے بڑے ہیں اور اکثر یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے وہ پتہ بھی ہے سب لغویات اور بے حیائیوں اور بیہودگیوں کا، تو ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ لوگ جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور مہذب کہتے ہیں اور ترقی یافتہ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، انہیں حقیقی تہذیب سکھانا آپ کا کام ہے. ترقی، دنیاوی ترقی جہالت ہے اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بلونی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل شامل حال نہ ہو. بس اصل تہذیب وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تہذیب، اللہ تعالیٰ کی تعلیم شامل نہ ہو. اصل تہذیب وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں رائج کیا. جنگلی انسان کو انبیاء نے ہی صحیح تہذیب سکھا کر انسان بنایا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جانوروں کو انسان بنایا، انسان کو تعلیم یافتہ انسان بنایا، اور پھر تعلیم یافتہ انسان کو باخدا انسان بنایا. بس ہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں اور اس عہد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اسلام کی تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے، تو ہمیں سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے. ان نام نہاد تعلیم یافتہ یا تہذیب کے علمبردار لوگوں کو آپ نے حقیقی تعلیم دینی ہے اور حقیقی تہذیب سکھانی ہے. اپنے نوجوان نسل کو، آج کل بہت سے نوجوان نسل بعض دفعہ متاثر ہو جاتی ہے ان سے، ان کو ان کے جال سے نکالنا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کو سپرد کیا گیا ہے، اور تاریکی میں ڈوبنے سے ان کو بچانا ہے، اور اس کے لیے کتب بننا ضروری ہے، جیسا کہ مسلم موعود نے خواہش کا اظہار کیا. جو ولی کامل ہو، جس کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو. آج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرداری بخشی ہے، تو اس کی قدر کریں اور دنیا کے حقیقی رہنمائی کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سردار بنایا ہے، اس سردار کا حق ادا بننے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ورنہ یہ 7 سال کی تعلیم اور مربی بننا اور مبلغ بننا اور یہاں رہ کر اس نکلنا کہ ہم نے سند حاصل کر لی، بالکل بے فائدہ چیزیں ہیں. بس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آج آپ کے کندھوں پر ڈالی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے والے بنیں
یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے جس کو آپ نے اٹھانے کا عہد کیا اور عزم کیا ہے، اور اس عہد و عزم کو وفاداروں کی طرح نبھانے کی اور اٹھانے کی کوشش کریں۔ آخر میں حضرت مسلم موعود کے الفاظ میں میری بھی یہ دعا ہے آپ کے لیے کہ مورد فضل و کرم، وارث ایمان خدا، عاشق احمد و محبوب خدا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ ہمیشہ اپنی وفا کے معیاروں کو بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے والے بنتے چلے جائیں، ایمان و ہدایت کے وارث بن کر پھر اس وراثت کو بڑھا کر، حقیقی وارث تو وہ ہوتا ہے جو اس وراثت میں پھر ترقی بھی کرتا چلا جائے، اس کو وراثت کو بڑھاتا چلا جائے، نہ کہ وہیں رک جائے، آگے تعلیم آگے پھر تقسیم کرنے والے بنتے چلے جائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بڑھنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے ہوں۔ اور احمد ثانی نے احمد اول کو دنیا میں کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا جو کام اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے شروع کیا تھا، اس کو آپ بھی اور میں بھی دنیا میں پھیلاتے چلے جانے والے بن جائیں، اور آپ میں سے ہر ایک خلافت کا سلطان نصیر بنے، تاکہ ہم پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرا کر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی آپ عہد شکنی کرنے والے نہ ہوں بلکہ ہمیشہ اہل وفا میں شامل رہیں، آمین۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔